دنیا کے 7 عجائبات جو دنیا بھر میں خوبصورت تاریخی نشانات اور یادگاریں رکھتے ہیں، یہ انسانوں کی صلاحیت، لگن اور تخیل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ یہ 7 عجائبات دنیا بھر میں کمال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان عجائبات نے سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ 2001 میں سوئس کارپوریشن سیون ونڈر فاؤنڈیشن نے 200 ناقابل یقین تعمیراتی مقامات کی فہرست میں سے 7 کو منتخب کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ چلایا، جس میں عوام سے ووٹ ڈالنے کے لیے کہا گیا۔ کئی مہینوں کے غور و خوض، بحث اور شارٹ لسٹ کے بعد نتیجہ نکلا کہ گیزا کے عظیم اہرام کو چھوڑ کر اصل فہرست میں سے زیادہ تر تباہ ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصل 7 عجائبات میں سے کتنے اب موجود ہیں؟ گیزا کا عظیم اہرام واحد عجوبہ ہے جو آج بھی موجود ہے، باقی 6 یا تو غائب ہیں یا تباہ حال ہیں۔ صرف 7 عجائبات ہی کیوں ہیں؟ اگرچہ یہاں بہت سے حیران کن مقامات موجود ہیں، لیکن دنیا کے صرف 7 قدیم عجائبات ہی دیکھے گئے ہیں۔ قدیم یونانیوں کے خیال میں نمبر 7 کمال کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ نمبر ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نئے 7 عجائبات کیا ہیں؟ 2001 میں نئے عالمی عجائبات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا۔ 100 ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر کے 200 مقامات میں سے صرف 7 کو منتخب کیا۔ اس کے بعد 2017 میں دنیا کے 7 عجائبات کی جدید فہرست تیار کی گئی، جس میں ایسے نشانات شامل کیے گئے جو آج بھی موجود ہیں، جس کو حتمی شکل دی گئی۔ آئیے دنیا کے 7 عجائبات کی جدید فہرست پر نظر ڈالتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر ہے دی گریٹ وال آف چائنا۔ ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے چین کی عظیم دیوار 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ دیوار چین کی شمالی سرحد پر واقع دنیا کا سب سے طویل انسانی ڈھانچہ ہے، جس کی لمبائی 21,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، بغیر رکے دیوار پر چلنے میں 18 مہینے لگیں گے۔ یہ دیوار چین کے شہنشاہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت اور حملوں کو روکنے کے لیے بنائی۔ 2300 سال پرانی دیوار چین کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ دیوار 206-221 قبل مسیح میں کن خاندان سے منسلک ہوئی؟ 1987 کے بعد یہ تاریخی دیوار یونیسکو کے عالمی ورثے کی جگہ بن گئی۔ چائچن ہٹزا عجائبات کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ میکسیکو میں واقع چائچن ہٹزا ایک آثار قدیمہ ہے جسے مایا لوگوں نے مایا تہذیب کے ایک رسمی مرکز کے طور پر بنایا تھا۔ یہ زیر زمین مذہبوں کی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے جو خطے کے نیچے بہتے ہیں اور کمیونٹی کے چائچن کے لیے پانی کے منبع کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آج چائچن ہٹزا کی 12 عمارتیں کھڑی ہیں۔ اسے میکسیکو کی حکومت نے بحال کی۔ یونیسکو کے عالمی ورثہ میں یہ بھی شامل ہے، جس کا لاکھوں لوگوں نے دورہ کیا۔ نمبر 3 پر پیٹرا کا نام آتا ہے۔ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اسے 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے میں شامل کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے، یہ سارا کا سارا شہر سرخ گلابی رنگ کی طرح ہے۔ اردن میں ہر سال لاکھوں سیاح اس جگہ کی سیر کرنے آتے ہیں۔ ماچو پیچو 15ویں صدی کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ پیرو کی وادی کے اوپر اینڈراکس پہاڑوں میں ایک نایاب قلعہ دریافت ہوا۔ حیران کن طور پر یہ کولمبیا سے پہلے ان کھنڈرات میں سے ایک ہے جو ابھی بھی برقرار ہیں، جس میں پلازوں، چھتوں، زرعی زمینوں، عبادت گاہوں اور گھروں کے شواہد موجود ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ قلعہ ان کے شہنشاہ پیچا کوٹی کی جائیداد کے طور پر 1450 کے قریب پالش شدہ خشک پتھر کی دیوار پر بنایا گیا۔ 1911 میں امریکی مورخ اہرام بنگم نے اس کی طرف عوام کی توجہ دلائی۔ آج یہ 7 عجائبات میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے کرائسٹ دی ریڈیمر۔ یہ مجسمہ ریو ڈی جینیرو کے اوپر ماؤنٹ پور کوآڈو کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ 30 میٹر اونچا یہ نشان برازیل میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا عوامی آرٹ ہے۔ 1920 کی دہائی میں پولش فرانسیسی مجسمہ ساز پال لینڈووسکی نے ڈیزائن کیا۔ اسے برازیل کے انجینئر پیٹرا دا سلوا کوسٹا اور فرانسیسی انجینئر البرٹ کاکوٹ نے 1931 میں مکمل کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ڈیکو مجسمہ ہے۔ اسے پہلے جنگ عظیم کے فوراً بعد تعمیر کیا گیا۔ یہ مجسمہ عیسائیت اور امید کی زبردست علامت ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس یادگار نے آج کے 7 عجائبات میں جگہ بنائی۔ نمبر 6 پر آتا ہے دی تاج محل انڈیا۔ اگر ہم آج محل کی بات کریں تو یہ ہندوستان کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے پر واقع سفید سنگ مرمر کا شاندار مقبرہ ہے۔
جسے ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز کے نام پر بنوایا، جو 1631 میں ولادت کے دوران فوت ہوئی۔ یہ 42 ایکڑ پر محیط ہے، جس میں باغات، مسجد، گیسٹ ہاؤس اور تالاب موجود ہے۔ اس کمپلیکس کی تعمیر میں 22 سال لگے اور اس میں 20,000 کارکنوں نے حصہ لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا مقبرہ سیاہ سنگ مرمر سے بنایا جائے، تاہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اسے اس کے بیٹے نے معزول کر دیا۔ نمبر 7 پر آتا ہے کلوزیم۔ روم میں کلوزیم پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ ریت اور پتھر سے تعمیر کیا گیا یہ عظیم شاہکار 80,000 سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ کلوزیم رومن تاریخ کی ایک عظیم یادگار ہے، ہر سال ہزاروں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔